نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی و ملی بہنوں، ہم لوگ سورہ عادیات پڑھ رہے تھے اور ہم لوگوں نے فواسطن بہ جمع یہاں تک پڑھا تھا۔ میں نے بتایا تھا عادیات یہ عادیتن کی جمع ہے، جس کے معنی تیز رفتار گھوڑے، اور اس میں یہ واو جو آیا ہوا ہے یہ قسم کے لیے ہے، یعنی واو قسمیہ۔ اور ذبح کے معنی ہوتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ ذبح کے معنی کیا ہے؟ ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے، ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے۔ ذبح معنی ہانپنا اور ہنہنانا۔ اور مغیرات کے معنی ہوتے ہیں مغیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتا ہے شبخون مارنے والے، رات کے وقت حملہ کرنے والے، رات کے وقت حملہ کرنے والی۔ فاثرنا، اثرا جو ہے اثرا اثار اثرا اسرو اثارن کے معنی ہوتے ہیں گرد و غبار، گرد و غبار کے ہوتے ہیں۔ یا اثارا کے معنی ہوتا ہے گرد و معنی اڑانا، اثرا کے معنی ہوتے ہیں اڑانا، اور نقان کے معنی گرد و غبار کے۔ اثرا یہ نون جو ہے یہ نون جمع کا ہے۔ فاثرنا اثرا یا اثر اثرن و اثارن، یہ معنی ہوتے ہیں کیا کرنا؟ اڑانا، اڑانا، اور نقان کے معنی گرد و غبار۔ اور وسطا کے معنی درمیان، وسطنا یہ نون جمع ہے، وسطا وسطا وسطو وسطت وسطتا وسطنا۔ ایسے ہی اثرا اثرا اثرو اثرت اثرتا اثرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہے، اور وسطنا بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اس سے مراد کیا؟ گھوڑے ہی۔ اسی طرح تو یہاں بتایا تھا قسم ہے، قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئی، یا قسم ہے، قسم ہے ہانپتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے ہانپتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے یا دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ پھر قسم ہے، پھر قسم ہے آگ نکالنے والوں کی سم مار کر۔ یہاں ادھان کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے؟ ادھان کے معنی سم، سم کس کو بولتے ہیں؟ جو سم یہاں ہم نے دیکھا تو سم کس کو بولتے ہیں؟ ٹاپ، پیر جب جانور اٹھاتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے، اس سے آواز آتی ہے، اسی کو قدحا کہا جاتا ہے، اسی کو قدحا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا پھر ٹاپ مار کر، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والے گھوڑوں کی، پھر قسم ہے، پھر قسم ہے آگ نکالنے والے، آگ نکالنے والے یا آگ جھاڑنے والے گھوڑوں کی سم مار کر یا ٹاپ مار، یا ایسا کہ پھر قسم ہے ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی۔ فالمغیرات صبح، فالمغیرات، فالموریات، اب موریات کے معنی بتایا تو موریتن کی جمع ہے موریات، آگ نکالنے والے۔ اور قدحا کے معنی ہوتے ہیں چلنے میں
घुटनों या एड़ियों का टकराना या टाप मारना। तो यहाँ बताया कसम है हाँफते हुए तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़ों की। फिर कसम है टाप मारकर या सुम मारकर आग निकालने वाले घोड़ों की। फिर कसम है सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की। फिर कसम है उन घोड़ों की जो फिर कसम है उन घोड़ों की जो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फिर कसम उन घोड़ों की जो उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फिर कसम है उन घोड़ों की जो फौजों के दरमियान उसी के साथ घुस जाते हैं। क्या बताया? फासर नबी ही नका। फिर कसम है, फिर कसम है, क्या है? गर्दो गुबार उड़ाने वालों घोड़े की। फिर कसम है उस वक्त, फिर कसम है उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की। फिर कसम है उसी के साथ, फिर कसम उसी के साथ दरमियान में घुस जाने वाले घोड़ों की। फिर कसम है, क्या है? या कहीं फिर कसम है फौजों के दरमियान या दुश्मन की जमात के दरमियान घुस जाने वाले घोड़ों की। यह बताया कि फासर नबी नका। फिर कसम है, क्या है? फिर कसम है गर्दो गुबार उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की। फिर कसम है इसी के साथ उन घोड़ों की जो दुश्मनों के फौज में घुस जाते हैं। ये सब कस्मिया जुमला है। आगे वाला जुमला इसका जवाब है। आगे वाला जुमला क्या है इसका? कसम, क्योंकि ये कसम होता है तो कसम का जवाब है। वल्लाहि लअज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं जैद को जरूर बजरूर मारूंगा। तो अल्लाह वल्लाहि ये कसम है, और उसका जवाब क्या है? लाजरिबन्ना ज़ैदन, जैद को जरूर बजरूर मारूंगा। तो यहाँ बताया ये जो जुमला है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। तो ये क्या है? जुमला क्या है? जवाब कसम है। ये जुमला क्या है? जवाब कसम है। और कुनूत जो है इसके माना है नाशुक्रा। कुनूत के माने नाशुक्रा के हैं, यानी जो अपने रब की नाशुक्री करे। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का लकनूत अलबत्ता बड़ा ही नाशुक्रा है। क्या बताया? इन्नल इंसाना, बेशक इंसान अलबत्ता अपने रब का लकनूत बड़ा ही नाशुक्रा है। यानी बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा। यानी इंसान की सिफत बयान की जा रही है कि इंसान अल्लाह का नाशुक्रा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया जो सही है, वहीदा मस्सुल खैर मनुआ वहीदा मस्सुल शर्रु जजुआ। इंसान को जब भलाई लायक होती है, नेमत लायक होती है तो शुक्र फूले नहीं समाता, इतराने लगता है। और इंसान को जब परेशानी लायक होती है, तकलीफ लायक होती है, तो चीखने और चिल्लाने लगता है। चीखने और चिल्लाने लगता है कब? जब इंसान को तकलीफ लायक होती है। और इंसान को जब अल्लाह खैर से नवाजता है तो ये कहता है रब्बी अकरमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूल रब्बी अकरमन। ये जब अल्लाह बंदे को नेमतों से नवाजता है, उस पर इनाम की बारिश करता है, तो कहता है मेरे रब ने मेरी मेरी इज्जत की। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूल रब्बी अहानन।
اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور آزما کر کے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، تب بھی احانن میرے رب نے مجھے کیا کیا، ذلیل کر دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قسم کھا کے بیان فرمایا، یہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان البتہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور بلا شبہ وہ اس پر خود بھی گواہ اور شاہد ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور بے شک وہ اس پر البتہ کیا ہے، خود ہی گواہ اور شاہد ہے، یعنی انسان ناشکرا ہے، انسان خود اس کی گواہی دینے والا ہے، انسان کا عمل خود اس کی شہادت دے گا، انسان کی گفتگو خود اس کی شہادت دے گی۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، تو لکنود کے معنی ہوتے ناشکرا، اور یہاں انسان سے مراد جو ہے کافر ہے، یہاں انسان سے مراد کیا ہے، کافر ہے۔ وہ اسی لیے قرآن کا الا المصلین، فاما الانسان اذا مسه الخیر منوعا واذا مسه الشر جزوعا، کہ جب انسان کو بھلائی لائق ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے، اور جب انسان کو پریشانی لائق ہوتی ہے تو چلانے لگتا ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں، یعنی جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ صبر و شکر سے کام لیتے ہیں، اللہ نعمت ادا کرتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جب اللہ انہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو جزا فضا نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں، بلکہ اللہ کا کی تقدیر پر ایمان لاتے اور صبر کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صبر و شکر دونوں میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، صبر و شکر دونوں میں مومن کے لیے کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ تو کہا ان الانسان، تو انسان سے مراد یہاں کافر انسان، اور لکنود کے معنی ہے ناشکرا، تو یہاں مراد بے شک انسان البتہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر البتہ خود ہی شہید اور گواہ ہے، اور بے شک وہ یقیناً وہ اس بات پر البتہ شاہد اور گواہ، کس بات پر، اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ وہ بڑا ہی رب کا ناشکرا ہے، بڑا ہی رب کا ناشکرا، یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے، ناشکری کیا کرتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہی بیان کرا اللہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ البتہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، خیر معنی یا مال، بے شک وہ البتہ خیر کی محبت میں، یعنی مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، یعنی خیر مال مل جائے، دولت مل جائے، عام مل جائے تو کیا بہت خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا، پھولے نہیں سماتا، لوگوں سے بیان کرتے ہوئے پھرتا، دیکھو ارے اتنی ہم نے کمائی کی، ارے بڑا میں نے بھلا جگہ سے مال اٹھایا تھا نا، اتنا نفع ہوا، اتنا لاکھ کمایا، اتنا کروڑ کمایا، اتنا روپیہ کمایا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہی مال اٹھایا تھا گھاٹا لگ جائے تو، ارے یار اس کمپنی سے مال کیا اٹھایا، بدقسمتی ساتھ آ گئی اور گھاٹا لگ گیا، نقصان اٹھا لیا۔ تو کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ البتہ اس بات پر، یقیناً وہ اس بات پر البتہ خود شہید اور گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بے شک یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی مال کی محبت
بہت زیادہ اس کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے ان ترک خیرا الوصیہ، اور دوسرا مال مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہایت ہی حریص اور بخیل ہے، نہایت سی، بے شک وہ البتہ مال کا، مال کی محبت میں بڑا بخیل ہے۔ حریص شدید کے معنی کیا وہ نہیں معلوم، کیا اسے نہیں معلوم اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا، کیا بتایا؟ افلا یعلم، کیا پھر نہیں جانتا وہ جب باہر نکال کر کر دیا جائے گا، باہر نکال کر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، کیا بتایا؟ کیا اسے نہیں وہ وقت نہیں معلوم جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا؟ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کیا اسے نہیں معلوم، کیا اسے نہیں معلوم کہ دابو اسرا، جب نکال کر باہر کر دیا نکال کر باہر کر دی جائے گی وہ چیز جو کچھ خبروں میں ہے، یا پھر اسے نہیں باثرا، جو باثر و باثر کے معنی ہوتا ہے نکالنا، ابو سرا یہ مجھول کا صیغہ، افلا یعلم، تو کیا پھر وہ نہیں جانتا کہ جب باہر کر دیا جائے گا وہ کر دی جائے گی وہ تمام چیز جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور،